شادی کے فوراً بعد میرے شوہر کی جاب سعودی عرب میں لگ گئی اور مجھے پہلی بار اپنی ماں کی گود سے جدا ہونا پڑا۔ شاید وہی میری الوداعی گود تھی۔ امی کے ساتھ میرا رشتہ کچھ یوں تھا جیسے روح کا جسم سے وہ نہ صرف میری ماں تھی بلکہ میری رازدار، دعاؤں کا پہرا اور میری ہر مسکراہٹ کے پیچھے چھپا سایہ تھی۔ میں بچپن سے ان کا ہاتھ پکڑ کر سوتی تھی اور شادی کے بعد پہلی رات جب وہ ہاتھ میرے پاس نہیں تھا تو مجھے نیند نہیں آئی۔ سعودی عرب آ کر زندگی کا نیا باب کھلا، نئے گھر کی ذمہ داریاں، شوہر کی محبت، ایک الگ دنیا۔ لیکن اس سب کے بیچ جب بھی امی کا فون آتا ان کا پہلا جملہ ہوتا، کب آ رہی ہو؟ میں لمحہ بھر کو خاموش ہو جاتی، جانتی تھی کہ ویزے، پیسے، چھٹی سب کچھ ایک جھنبیلا تھا، لیکن پھر بھی ہر بار وہی سوال۔ میں اکثر شوہر سے کہتی، امی ہر بار یہی کیوں پوچھتی ہیں؟ وہ جانتی ہیں میں فوراً نہیں آ سکتی۔ شوہر مسکرا کر کہتے، ماں ہے، بیٹی کی یاد ستاتی ہوگی، مگر میرے دل میں کہیں کچھ چبھتا تھا، جیسے یہ سوال صرف یاد کی شدت نہیں بلکہ کسی انجانے خوف کی نشانی ہو۔ ایک رات جب میں نے امی کو کال کی تو انہوں نے فون آہستہ سے اٹھایا، آواز میں وہ چمک نہیں تھی جو پہلے ہوتی تھی۔ میں نے کہا، امی آپ ٹھیک ہے نا؟ وہ بولی، ہاں ہاں میں بالکل ٹھیک ہوں، مگر ان کا لہجہ ایسے تھا جیسے کسی سے چھپ کر بات کر رہی ہوں۔ میں نے پوچھا، امی ڈری ہوئی لگ رہی ہیں، سب خیریت ہے؟ اچانک ان کی آواز میں لرزش آئی، وہ رونے لگی اور اگلے لمحے فون بند، میرے ہاتھ کانپنے لگے۔ میں نے دوبارہ کال کی مگر فون آف جا رہا تھا، دل کی دھڑکنیں تیز ہو گئیں۔ میں نے کئی بار کال کی مگر کوئی جواب نہ آیا۔ میرا دل عجیب وسوسوں سے بھرنے لگا۔ میں جانتی تھی کہ میری امی اکیلی نہیں ہوتی، گھر میں انیلا بھابھی ہوتی تھی جو میری امی کی بھتیجی بھی تھی اور بہو بھی۔ انیلا بھابھی ہمیشہ نرم مزاج، مہربان اور میری امی کا بہت خیال رکھنے والی تھی۔ ہر دن ہر رات میں امی کی آواز کے بارے میں سوچتی رہی، ان کا وہ آخری لہجہ، وہ آنسو، وہ خوف، کچھ تو تھا جو میری سمجھ سے باہر تھا۔ اسی دوران ایک جمعہ میں خانہ کعبہ گئی، وہاں کا منظر دل کو جھنجھوڑ دینے والا تھا۔ ہزاروں لوگ، سجدے، دعائیں اور ایک عجیب روحانی سکون۔ میں نے اللہ کے حضور ہاتھ اٹھائے اور رو رو کر اپنی امی کی صحت اور لمبی عمر کی دعا کی۔ اس دن کچھ عجیب سا سکون تھا میرے دل میں، شاید خانہ کعبہ میں دعا مانگنے کے بعد کا سکون تھا، یا شاید ماں سے حال ہی میں بات ہو جانے کی تسلی۔ لیکن وہ سکون صرف چند لمحوں کا مہمان نکلا۔ شام کے وقت جب میرے فون پر امی جان کا نام چمکا، میرے لبوں پر خود بخود مسکراہٹ آئی جیسے ہر بار آتی تھی۔ میں نے فوراً فون اٹھایا اور خوش ہو کر کہا، امی آپ کیسی ہیں؟ مگر دوسری طرف خاموشی تھی، پھر بہت مدھم آواز میں جیسے سانس روک کر کہہ رہی ہوں، میں ٹھیک ہوں فاطمہ، یہ ٹھیک ہوں۔ اتنا معمولی سا جملہ تھا لیکن اس وقت یہ جملہ میرے لیے بجلی کی طرح گرا۔ اس کے پیچھے جو کپکپاہٹ تھی، جو گھبراہٹ چھپی ہوئی تھی، وہ مجھ سے چھپی نہ رہ سکی۔ امی سب خیریت ہے نا؟ میں نے فکر مند ہو کر پوچھا۔ دوسری طرف سے صرف سانسوں کی آواز آ رہی تھی، جیسے وہ کہیں دبک کر بات کر رہی ہوں، جیسے ہر لفظ بولنے سے پہلے کان کسی دروازے پر لگے ہوں۔ امی آپ ڈری ہوئی لگ رہی ہیں، کیا ہوا؟ اسی لمحے ان کی آواز ٹوٹ گئی، فاطمہ، وہ بس اتنا ہی بول سکی اور پھر اچانک فون بند ہو گیا۔ میرے ہاتھ سے فون گرنے کو تھا، میں نے فوراً دوبارہ کال کی لیکن فون بند جا رہا تھا۔ پہلی بار نہیں تھا کہ امی نے تھوڑا بول کر فون بند کیا ہو، لیکن آج کچھ مختلف تھا۔ میرے اندر ایک انجانا سا خوف جنم لینے لگا تھا۔ پچھلے چند ہفتوں سے ان کا رویہ کچھ بدل گیا تھا، کبھی بات کرتے ہوئے رک جانا، کبھی اچانک موضوع بدل دینا، کبھی کال بیچ میں بند کر دینا۔ لیکن آج کی کال میں کچھ اور تھا، کچھ ایسا۔ میں نے ایک بار پھر کال ملائی، پھر دوسری بار، پھر تیسری بار، ہر بار وہی خاموش اسکرین، وہی بند فون۔ دل جیسے کسی نامعلوم اندیشے میں ڈوبتا جا رہا تھا۔ میرے شوہر نے پریشان ہو کر پوچھا، کیا ہوا؟ میں نے سادہ سا جواب دیا، امی سے بات ہو رہی تھی، فون بند ہو گیا۔ لیکن میری آنکھیں میرا جھوٹ چھپا نہ سکیں۔ رات بھر نیند نہیں آئی، میں بیڈ پر لیٹی تھی لیکن دل کہیں اور بھٹک رہا تھا۔ میں نے بھائی کو کال کرنے کا فیصلہ کیا، بھائی امی سے بات ہوئی ہے آپ کی؟ وہ بولا، ہاں 2 دن پہلے ہوئی تھی، خیریت؟
میں نے کہا امی آج بہت عجیب لگ رہی تھی، جیسے کسی سے چھپ کر بات کر رہی ہوں۔ پھر رونے لگی اور فون بند کر دیا۔ وہ کہنے لگا فاطمہ تم ہر بات پر گھبرا جاتی ہو، انیلا بھابھی ہے نا، وہ اماں کا پورا خیال رکھتی ہیں، شاید نیند سے اٹھ کر بات کر رہی ہوں اس لیے کمزور آواز ہو۔ میں نے چپ چاپ فون بند کر دیا، لیکن میرا دل تسلی نہ پا سکا۔ اگلے دن بھی میں بار بار فون کرتی رہی، لیکن ہر بار فون بن جا رہا تھا۔ میری سوچیں ہر زاویے سے گزرنے لگی، کیا امی بیمار ہیں، کیا بھابھی کو کچھ ہوا ہے، یا واقعی کوئی ان کو زبردستی خاموش تو نہیں کرا رہا۔ دل کے اندر کئی اندھیرے خدشے سر اٹھانے لگے تھے۔ میں نے اپنے شوہر سے کہا کیا ہم پاکستان جا سکتے ہیں؟ انہوں نے تھوڑا سوچ کر کہا ابھی چھٹیاں مشکل ہیں، تمہیں پتہ ہے کوئی خاص وجہ؟ میں نے کہا امی کی حالت ٹھیک نہیں لگ رہی۔ انہوں نے مجھے تسلی دی، کبھی کبھی عمر کے اس حصے میں انسان ذرا حساس ہو جاتا ہے، تم اگلے مہینے پلان بنا لو، میں بھی ساتھ چلوں گا۔ میں نے اس بات میں سر ہلا دیا، لیکن اندر سے خود کو بالکل خالی محسوس کیا، جیسے کوئی سایہ میرے آس پاس منڈلا رہا ہو۔ 2 دن گزر گئے، فون بدستور بند تھا، راتوں کی نیند ختم ہو چکی تھی۔ میں سجدے میں جا کر دعائیں مانگتی، یا اللہ میری ماں کو سلامت رکھنا، اگر کچھ غلط ہونے والا ہے تو مجھے پہلے خبر دے دینا۔ ایک رات خواب میں میں نے اپنی ماں کو دیکھا، وہ ایک کمرے میں تھی، اندھیرا کمرہ، ان کے ہاتھ میں ایک چراغ تھا جو بجھنے کو تھا۔ میں نے کہا امی یہ چراغ کیوں بجھ رہا ہے؟ انہوں نے خاموشی سے میری طرف دیکھا اور آنکھوں سے اشارہ کیا، جیسے کہہ رہی ہوں وقت کم ہے۔ میں چیخ کر اٹھی، شوہر گھبرا گئے۔ میں نے کہا امی وہ اکیلی ہیں، وہ ٹھیک نہیں۔ انہوں نے مجھے پانی دیا اور تسلی دی، لیکن میرے اندر کی بے چینی اب شدت اختیار کر چکی تھی۔ میں نے فیصلہ کیا کہ اب اگلی کال انیلا بھابھی کو کروں گی اور کھل کر بات کروں گی۔ کچھ تو تھا جو چھپایا جا رہا تھا اور میں کسی بھی قیمت پر سچ جاننا چاہتی تھی۔ میں اکثر سوچتی تھی کہ ماں اور بیٹی کا رشتہ صرف خون کا رشتہ نہیں، یہ وہ دعا ہے جو خاموشی سے وقت کے پردے پر لکھی جاتی ہے۔ لیکن کبھی کبھی دعا کرتے ہوئے دل میں یہ خوف بھی سما جاتا ہے کہ کہیں وقت دیر نہ کر دے۔ وہ جمعے کی صبح تھی، مکہ کی فضا میں عجب سی طمانینت تھی، لیکن دل کے اندر بے چینی تھی۔ پچھلے کئی دنوں سے امی سے رابطہ نہیں ہو رہا تھا، کالز بند جا رہی تھی اور انیلا بھابھی سے ابھی تک بات نہیں ہو سکی تھی۔ دل جیسے بار بار جھرجھری لیتا تھا۔ شوہر نے کہا آؤ آج خانہ کعبہ میں جمعہ کی نماز پڑھتے ہیں، شاید تمہارا دل ہلکا ہو جائے۔ میں خاموشی سے تیار ہو گئی۔ دل میں امید تھی کہ شاید سجدوں میں وہ سکون ملے جو کسی انسان کے الفاظ میں نہیں۔ نماز کے وقت میں مطاف کے ایک طرف بیٹھی تھی، حرم کے ستونوں کے سائے میں لب ہل رہے تھے، آنکھیں نم تھیں اور ہاتھ آسمان کی طرف بلند۔ یا اللہ میری ماں کو سلامت رکھنا، یا اللہ اگر وہ کسی تکلیف میں ہے تو اسے مجھ تک پہنچا دے، یا اللہ وہ ڈری ہوئی لگتی تھی، کیا کچھ ہونے والا ہے، یا میرے رب مجھے وقت پر سچ دکھا دے۔ میری آواز ہونٹوں سے نہیں دل کی گہرائیوں سے نکل رہی تھی۔ اسی لمحے میری نگاہ سامنے ایک بزرگ عورت پر پڑی، وہ زمین پر چادر بچھا کر بیٹھی ہوئی تھی، ایک ہاتھ میں چھوٹی سی تھیلی اور دوسرے ہاتھ سے چہرہ چھپا کر رو رہی تھی۔ حرم کے اس پاکیزہ ماحول میں اتنا دل دہلا دینے والا منظر میں نے پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ دل بے ساختہ اس کی طرف کھینچنے لگا۔ میں آہستہ آہستہ چلتی ہوئی اس کے قریب پہنچی اور نرمی سے پوچھا اماں جی سب خیریت ہے؟ آپ کیوں رو رہی ہیں؟ وہ چونکی، جیسے میرے سوال نے ان کے اندر دبی چیخ نکال دی ہو۔ انہوں نے اپنی آنکھوں سے آنسو صاف کیے اور جھکی ہوئی آواز میں بولی بیٹی تم بیٹی ہو نا، ماں کی قدر جانتی ہوگی۔ میں نے اس بات میں سر ہلایا۔ وہ بولی میرا بیٹا مجھے یہاں عمرہ کروانے لایا تھا۔ میں خوشی سے پھولی نہیں سما رہی تھی، لیکن ایک دن وہ غائب ہو گیا۔ اس کی بیوی نے اسے کہا تھا کہ مجھے چھوڑ دو، اب 3 مہینے سے میں یہی ہوں، نہ کوئی خبر نہ کوئی سہارا۔ ان کے یہ الفاظ سن کر میرا دل جیسے کسی نے مٹھی میں جکڑ لیا ہو۔ میں نے کہا آپ کہاں رہتی ہیں؟ کہنے لگی یہی ستونوں کے سائے میں، کوئی کچھ کھانے کو دے دے تو کھا لیتی ہوں، ورنہ سجدوں میں بھوک کو بھی نفل بنا لیتی ہوں۔ میں ان کے قریب بیٹھ گئی، ان کی جھریوں بھری انگلیاں میرے ہاتھ پر تھیں، ان کی آنکھوں میں وہی کچھ تھا جو میں نے اپنی ماں کی آنکھوں میں دیکھا تھا، وہی خوف، وہی بے یقینی، وہی بے بسی۔
अचानक मेरे जहन में अम्मी का आखिरी फोन याद आ गया। मुझे बचा लो फातिमा, वो मुझे मार देगी। मैं अंदर से कांप उठी। क्या मेरी माँ भी? नहीं नहीं, मेरी अनीला भाभी ऐसी नहीं हो सकती। लेकिन फिर वो खामोशी, वो खौफ, वो छुप कर बात करना, सब कुछ एक दूसरे से जुड़ता जा रहा था। मैंने अपने पर्स से कुछ रकम निकाली और उस अम्मा जी के हाथ में रख दी। वो बहुत रोईं, दुआएं देती रहीं। मैं बस उनका चेहरा देखती रही और दिल में अपनी माँ का चेहरा उभरता महसूस करती रही। नमाज के बाद मैं खामोशी से बैठ गई। खाना काबा मेरी आंखों के सामने था, लेकिन मेरी रूह जैसे किसी अंधेरे कमरे में भटक रही थी। क्या वाकई मेरी माँ को किसी ने छोड़ दिया है, या वो छोड़े जाने के खौफ में है, या शायद वो मुझसे कुछ कहना चाहती हैं लेकिन कह नहीं पा रही, या वो कहना नहीं चाहती कि कहीं मैं परेशान ना हो जाऊं। ये सोचे मेरे गिर्द तवाफ करती रही, जैसे खाना काबा के गिर्द लोग हर दुआ के बाद मैं एक ही बात कहती, या अल्लाह, मुझे वक्त पर सच दिखा देना। अगर मेरी माँ तकलीफ में है तो मुझे ताकत दे कि मैं उन तक पहुँच सकूं। उस दिन खाना काबा की आह सिर्फ मेरे लबों पर नहीं थी, वो मेरे दिल की गहराइयों से निकल रही थी। कभी कभी हम सोचते हैं कि माँ की दुआओं से हम महफूज रहते हैं, लेकिन जब माँ खुद किसी जुल्म की जद में हो, तब कौन माँ के लिए दुआ करे। उसी रात मैंने फैसला किया कि अब अनिला भाभी से बात टालनी नहीं, मैं उनसे बात करूंगी और अब की बार खुलकर करूंगी, क्योंकि मुझे यकीन था कोई सच है जो मुझसे छुपाया जा रहा है, और वो सच मेरे सजदों के बीच आह बनकर पिघलने लगा था। अनिला भाभी से बात करने का इरादा तो मैंने मक्का से ही कर लिया था, मगर दिल में एक अजीब सी झिझक बैठ गई थी। शायद इसलिए कि मैं जिस औरत से सच जानना चाहती थी वही मेरी माँ की सबसे करीबी अजीज और खिदमतगुजार थी। एक वही तो थी जो अम्मा के करीब थी, जो अम्मा को वक्त पर दवा देती, खाना बनाती और हर छोटे बड़े काम का ख्याल रखती। लेकिन अब सब कुछ बदलता महसूस हो रहा था। कई दिन की बेचैनी के बाद मैंने वीडियो कॉल की। दिल जोर जोर से धड़क रहा था। फोन की घंटी बजी और आखिरकार कॉल मिल गई। अनिला भाभी ने फोन उठाया। स्क्रीन पर उनका चेहरा नमूदार हुआ और मैं ठटक गई। वो वही चेहरा था जो हमेशा मुस्कुराता नजर आता था, मगर आज उसके चेहरे पर थकन की एक चादर तनी हुई थी। आंखों के नीचे गहरे स्याह हल्के जर्द चेहरा, बाल बिखरे हुए, और सबसे बढ़कर उनकी सांस जैसे काबू में ना हो। मैंने फौरन कहा, भाभी, आपको क्या हुआ है? बहुत कमजोर लग रही हैं। उन्होंने हल्की सी मुस्कुराहट के साथ जवाब दिया, कुछ नहीं फातिमा, बस बुखार हो गया था, थोड़ी कमजोरी है, और तुम्हें तो पता है घर के काम, अम्मा की जिम्मेदारी, सब कुछ मुझ पर है। कभी कभी जिस्म जवाब दे देता है। उनका अंदाज सादा, नरम और वैसा ही शफीक था जैसा हमेशा से था, लेकिन मेरे दिल में अजीब बेचैनी थी, जैसे कोई पर्दा है जिसके पीछे असल हकीकत छुपी है। मैंने नरमी से कहा, अम्मी कैसी हैं भाभी? भाभी ने थोड़ा कैमरा हटाया और कहा, बस सो रही हैं इस वक्त, बहुत थक जाती हैं, उनकी नींद भी कमजोर हो गई है, अगर जाग जाएं तो मैं बात करवा दूंगी। मैं खामोश हो गई, मगर दिल बेकरार था। मैंने कहा, भाभी प्लीज एक बार अम्मी को देख लें, शायद जाग गई हूँ, मुझे उनसे बात करनी है। भाभी ने थोड़ा सा हिचकिचाते हुए कहा, अच्छा देखती हूँ, और फोन चंद लम्हों के लिए नीचे कर दिया। जब स्क्रीन दोबारा रोशन हुई तो अम्मी की शक्ल नजर आई। मेरी सांस जैसे थम गई। अम्मी के चेहरे पर बज़ाहिर कोई बीमारी के आसार न थे। उनकी रंगत निस्बतन बेहतर थी और आवाज में भी कुछ खास थकन न थी, लेकिन उनकी आंखों में एक ऐसी खामोशी थी जो कुछ छुपा रही थी। वो खामोशी जिसे सिर्फ एक बेटी समझ सकती है। फातिमा, उनकी आवाज सुनकर मेरी आंखें भर आईं। अम्मी, आप कैसी हैं? फोन क्यों बंद जा रहा था? उन्होंने नजरें चुराते हुए कहा, बस फोन कहीं रख दिया था, पता नहीं कब बंद हो गया। मैं तो ठीक हूँ बेटा, तो खुश है ना? जी अम्मी, बस आपकी फिक्र रहती है, फिक्र ना किया कर, अनीला है ना, सब संभाल लेती है। अम्मी का ये जुमला एक तजाद था। वो कह रही थी सब ठीक है, मगर उनकी आंखों में वही अंदेशा, वही अनजाना खौफ झलक रहा था जो मैं पहले भी महसूस कर चुकी थी। एक लम्हे को उनकी आंखें किसी साए की तरफ देखकर ठटकी और उन्होंने जल्दी से बात खत्म करने की कोशिश की। अच्छा बेटा, अब मैं सोना चाहती हूँ, अल्लाह तुझे खुश रखे। और कॉल बंद हो गई।
میں ساکت بیٹھی رہی۔ اسکرین پر میرا اپنا چہرہ ابھرا، خالی، پریشان اور الجھا ہوا۔ کیا یہ سب میرے دل کا وہم ہے یا واقعی کچھ ایسا ہے جو مجھے نظر نہیں آ رہا؟ امی کی آواز میں وہ ماں والی اپنائیت تھی، مگر ساتھ ساتھ ایک انجانی مجبوری بھی تھی، جیسے کوئی جملہ کہنے سے پہلے رک جاتا ہو۔ بھابھی کی حالت واقعی خراب تھی، یہ بات چھٹلانا ممکن نہیں تھی۔ ان کا چہرہ بیماری کی گواہی دے رہا تھا، لیکن سوال یہ تھا کہ اگر وہ اتنی کمزور تھی تو اماں کا خیال کس طرح رکھ رہی تھی؟ کیا واقعی سب کچھ ان کے قابو میں تھا یا پھر کچھ چھپایا جا رہا تھا؟ شوہر نے میرے چہرے کے تاثرات دیکھ کر پوچھا، بات ہوئی؟ کیسی تھی امی؟ میں نے آہستہ سے کہا، امی کی طبیعت بہتر ہے، بھابھی بیمار ہیں۔ پھر امی کا خیال کون رکھ رہا ہے؟ میں نے بے ساختہ کہا، یہی تو مجھے سمجھ نہیں آ رہا۔ رات دیر تک میں نیند کی تلاش میں کروٹیں بدلتی رہی۔ امی کی آنکھوں کا وہ خوف، بھابھی کی کمزوری اور میرے دل کی بے چینی، سب ایک الجھی ہوئی گرہ کی طرح میرے ذہن کو باندھ چکے تھے۔ اگلی صبح جب سورج کی روشنی کمرے میں داخل ہوئی، میں نے دل میں ایک فیصلہ کیا، میں ایک بار پھر کال کروں گی، لیکن اب کی بار سچ جاننے کے لیے۔ اب سوال یہ نہیں رہا تھا کہ ماں کی طبیعت کیسی ہے، اب سوال یہ تھا کہ وہ خاموش کیوں ہیں۔ فون کی گھنٹی بجی تو میں معمول کے برخلاف چونک اٹھی۔ صبح کے 10 بجے تھے اور سعودی عرب میں یہ وقت کسی کا بھی کال کرنے کا نہیں ہوتا، مگر اسکرین پر امی جان لکھا دیکھ کر دل جیسے زور سے دھڑکا۔ پچھلے دنوں کی بے چینی، ادھوری باتیں اور ان کی آنکھوں میں چھپا خوف سب ایک ساتھ میری آنکھوں کے سامنے گھوم گیا۔ میں نے کانپتے ہاتھوں سے کال اٹھائی۔ فاطمہ، ایک کانپتی روتی ہوئی آواز نے میرے وجود کو جھنجھوڑ کر رکھ دیا۔ امی، کیا ہوا؟ خیریت ہے؟ میں نے ایک ہی سانس میں پوچھا۔ وہ ہچکیوں میں کہنے لگی، مجھے بچا لو فاطمہ، انیلا مجھے مار دے گی، وہ مجھے ختم کرنا چاہتی ہے بیٹا، مجھے یہاں سے لے جاؤ۔ میرے ہاتھوں سے موبائل فون گرنے ہی والا تھا، دل کی دھڑکن بے قابو ہو گئی اور زبان گنگ ہو گئی۔ ایک لمحے کو سمجھ ہی نہ آیا کہ یہ سب خواب ہے یا حقیقت۔ امی، آپ یہ کیا کہہ رہی ہیں؟ بیٹا، مجھ پر یقین کرو، وہ مجھے کچھ کھلا رہی ہے، میری ہڈیاں ٹوٹنے لگتی ہیں، میں تھک جاتی ہوں، سانس رکنے لگتی ہے۔ مجھے لگا تھا شاید بیماری ہے، مگر نہیں، کچھ ہے، وہ چھپا رہی ہے، وہ مجھے مار دے گی فاطمہ۔ پھر جیسے کسی نے ان کا فون کھینچ لیا ہو، لائن کٹ گئی۔ میں خالی نظروں سے موبائل کو گھورتی رہ گئی، اندر جیسے کچھ ٹوٹ گیا ہو، آنکھوں سے آنسو بہنے لگے، لیکن یہ روایتی آنسو نہیں تھے، یہ خوف اور اذیت اور بے بسی کی نمی تھی۔ اب سوال یہ نہیں تھا کہ امی بیمار ہیں یا بھابھی کمزور، سوال یہ تھا کہ کون سچ بول رہا ہے اور کون نہیں۔ میری بھابھی، جو مجھ سے بھی پیار سے پیش آتی تھی، جو ہر ویڈیو کال میں تھکی ہاری مگر وفاداری سے اماں کی خدمت کرتی نظر آتی، اور دوسری طرف میری ماں، جو بچپن سے مجھے جھوٹ بولنا نہیں سکھا سکی، وہ ماں جو اپنی بیٹی کے سامنے آنسو روک نہ سکی۔ میں ذہنی کشمکش میں ڈوب گئی۔ کیا امی واقعی وہم کا شکار ہو گئی ہیں؟ بڑھتی عمر، اکیلا پن، محلے کی باتیں، یا پھر بھابھی کے چہرے پر چھپی وہ بیماری، وہ نکاہت ایک پردہ تھی، ایک ایسی چادر جو حقیقت کو ڈھانپے ہوئے تھی۔ میں نے ایک بار پھر کال کی، فون بن جا رہا تھا۔ شوہر نے مجھے روتے دیکھا تو قریب آ کر پوچھا، فاطمہ کیا ہوا؟ میں نے ساری بات ہچکیوں میں بیان کی۔ ان کا چہرہ سنجیدہ ہو گیا۔ کیا تمہیں لگتا ہے کہ بھابھی ایسی ہو سکتی ہیں؟ میں نے آہستہ سے کہا، میں کچھ نہیں کہہ سکتی، بس امی کی آواز میں خوف تھا، ایسا خوف جو اداکاری نہیں ہو سکتا۔ انہوں نے میرا ہاتھ تھام کر کہا، اگر دل مطمئن نہیں تو شک کو دباؤ مت، سچ کھوجنے کی کوشش کرو۔ میں رات بھر سوچتی رہی، پچھلے ہفتوں کے تمام لمحے، امی کی وہ خاموش نظریں، انیلا بھابھی کی زرد رنگت، وہ ویڈیو کال میں اماں کا جلدی بات ختم کر دینا، سب کچھ ایک مکمل تصویر بنا رہا تھا۔ میں نے دوبارہ انیلا بھابھی کو کال کی، لیکن وہ بھی فون بن جا رہا تھا۔ اب تو جیسے سب دروازے بند ہو چکے تھے۔ میں نے بھائی کو اٹلی میں فون کیا، بھائی آپ کی امی سے کب بات ہوئی؟ وہ بولا 4 دن پہلے، وہ کہہ رہی تھی کہ انیلا ان کا خیال رکھتی ہے۔ کیا ہوا؟ میں نے ماں کی فریاد اس سے بتائی۔ وہ چپ ہو گیا۔
जैसे यकीन ना आ रहा हो। फातिमा, अनीला ऐसी नहीं है। शायद अम्मा कुछ सुनकर घबरा गई हूँ। मैंने कहा मुमकिन है, मगर वो खौफ में थी और वो लफ्ज मार देगी, ये कोई यूं ही नहीं कहता। हम दोनों खामोश हो गए। मैंने उस रात रब से सच दिखाने की दुआ की, जैसे कोई अंधेरे कमरे में क्षमा मांगता है। मैं जानती थी कि मेरी माँ की बात पर आंख बंद करके यकीन कर लेना जज्बातीपन होगा और भाभी को मुकम्मल मासूम मान लेना गफलत। सच कहीं बीच में दफन था और मुझे खोजना था। मुझे अभी और बहुत कुछ जानना था, क्योंकि अब माँ की फरियाद फकत एक आवाज नहीं बल्कि मेरी रूह पर एक कर्ज थी। मैंने कई दिन सिर्फ इस इंतजार में गुजार दिए कि कब अनिला भाभी का फोन ऑन हो और कब मैं उनसे बात कर सकूं। माँ की आखिरी काल की बाज़गश्त अब भी मेरे कानों में गूंजती थी। मुझे बचा लो अनिला, मुझे मार देगी। ये जुमला मेरी नींदें छीन चुका था, लेकिन उसके साथ साथ भाभी का थकन से निढाल चेहरा, उनकी सांस की बेतरतीबी और मुसलसल खुद को संभालने की कोशिश भी मेरे सामने थी। आखिरकार एक शाम अनिला भाभी की तरफ से कॉल आ गई। मैंने बगैर कुछ सोचे फौरन कॉल उठाई। स्क्रीन पर वही चेहरा नमदार हुआ, पतला, कमजोर, मगर आंखों में किसी न किसी हद तक सुकून। फातिमा, कैसी हो? कई दिन से तुम्हारी कॉल नहीं आई। सब खैरियत है। उनके लहजे में वही अपनायत थी, वही नरमी, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। मैंने लम्हा भर सोचा, फिर धीरे से कहा, भाभी, अम्मी की कॉल आई थी कुछ दिन पहले, बहुत परेशान लग रही थी। कह रही थी कि आप उनको नुकसान पहुंचाना चाहती हैं। उनकी आंखें चंद लम्हे के लिए बहल गईं, जैसे किसी ने उन्हें थप्पड़ मारा हो। फिर वो झुक गईं और गहरी सांस लेते हुए बोली, फातिमा, मैं समझती हूँ कि तुम क्यों परेशान हो, लेकिन मैं तुम्हें कसम देकर कहती हूँ, मैंने अम्मा के साथ कभी बुरा सलूक नहीं किया। मैं खामोशी से देखती रही। वो अपने अल्फाज को नरमी से लेकिन बड़ी सच्चाई से बयान कर रही थी। फातिमा, तुम्हें तो मालूम है ना मोहल्ले वालियां कैसी होती हैं। रोज कुछ न कुछ अम्मा के कान में डालती हैं। कभी कहती हैं कि बहू देर से खाना देती है, कभी कहती हैं कि बहू बात नहीं मानती, और अम्मा, वो तो जरा सी बात पर रंजीदा हो जाती हैं। वो रुकी, फिर आहिस्ता से बोली। ऊपर से उनकी समात भी तो अब वैसी नहीं रही। कई बार बात पूरी सुनती नहीं और मतलब कुछ और निकाल लेती हैं। मैं सोच में पड़ गई। माजी की कई बातें एक एक करके जहन में उभरने लगी। मुझे याद आया, बचपन में भी अम्मा कई बार मुझसे कहती, अनिला, पहले जैसी नहीं रही, अब सिर्फ बहू है, मेरी भतीजी नहीं। और मैं हर बार उन्हें समझाती, अम्मी, आप मोहल्ले वालियों की बातों में मत आया करें। फिर कुछ दिन बाद वो खुद ही हंसती हुई कहती, फातिमा, वाकई तुम ठीक कहती हो, अनिला जैसी बहू हर किसी को नहीं मिलती। यही अम्मा थी, जज्बाती, हसास और सुनने सुनाए पर यकीन रखने वाली। भाभी बोलती रही, फातिमा, मैं खुद बीमार हूँ। मेरे लिए रोज अम्मा को नहलाना, दवाई देना, खाना देना, सब कुछ करना आसान नहीं, लेकिन मैं ये सब करती हूँ दिल से, क्योंकि वो मेरी माँ भी हैं। मैंने देखा उनकी आंखों में नमी थी। तुम्हें पता है, रात को कभी कभी मैं चुपके से अम्मा के कमरे में जाकर देखती हूँ कि वो आराम से सो रही हैं या नहीं, उनका बाँव ढका हुआ है या नहीं। मैं अगर उन्हें तकलीफ में देखूं तो मेरी अपनी तबीयत और बिगड़ जाती है। मैंने उनकी बात गौर से सुनी। एक लम्हे को दिल वाकई पिघलने लगा। आखिर ये वही भाभी थी जिन्होंने मेरी शादी के दिन मेरे आंसू अपने दुपट्टे से साफ किए थे, जो अम्मा के लिए हर दवा वक्त पर लाती और मुझे तसल्ली देती थी। लेकिन भाभी, अम्मी इतनी डरी हुई क्यों थी? उनकी आवाज में खौफ था और वो बात छुप छुप कर रही थी। भाभी ने धीरे से जवाब दिया, फातिमा, जब इंसान बुढ़ापे की दहलीज पर होता है तो उसका दिल कमजोर हो जाता है। किसी का जरा सा रवैया भी उसे अंदेशा दे जाता है, और अम्मा तो वैसे भी अब कुछ ज्यादा ही जज्बाती हो गई हैं। मैंने एक लंबी सांस ली। शायद वो सच कह रही थी, शायद माँ वाकई वहम का शिकार हो गई थी। फातिमा, तुम पाकिस्तान आ जाओ, सब कुछ देख लो, तुम्हारे दिल को सुकून आ जाएगा। लेकिन मैं इतनी बड़ी बात पर इल्जाम सुनकर बहुत टूट गई हूँ। उनकी आवाज भर आई थी। मैंने आहिस्ता से कहा, भाभी, मुझे माफ कर दे अगर मेरी बातों से आपको दुख हुआ हो। मैं बस बहुत परेशान थी। अम्मी की आवाज, उनका खौफ, वो सब बर्दाश्त करना मुश्किल था। वो हल्की मुस्कुराहट के साथ बोली, बेटी हो, फिक्र तो होगी। काल बंद हुई तो मेरे दिल पर बोझ कुछ कम हुआ।
ایک پل کو لگا شاید میں نے بلا وجہ خود کو اذیت میں مبتلا رکھا، شاید اماں کو غلط فہمی ہوئی ہو، یا شاید یہ سب کچھ محلے کی باتوں کا اثر تھا۔ میں نے ماں کے لیے ایک بار پھر دعا کی، یا اللہ میری ماں کو دل کا سکون دے اور مجھے سچ دکھانے کی ہدایت۔ لیکن یہ سکون زیادہ دیر ٹھہرنے والا نہ تھا، کیونکہ کچھ سچ خاموشی کے پیچھے چیخ رہے ہوتے ہیں، اور میں صرف ایک بیٹی تھی جو ان چیخوں کو سننے کے لیے اب تیار ہو رہی تھی۔ وقت کا بہاؤ بظاہر چلتا رہتا ہے، لیکن کچھ لمحے ایسے ہوتے ہیں جو ہمارے دل میں ہمیشہ کے لیے ٹھہر جاتے ہیں۔ انیلا بھابھی سے ہونے والی گفتگو کے بعد میں نے خود کو کافی حد تک مطمئن کر لیا تھا۔ میں نے دل کو یہ یقین دلا دیا تھا کہ ماں کی باتیں بڑھاپے کی نرمی اور محلے کی چالاکیوں کا امتزاج ہیں۔ میں نے سوچا شاید میں ضرورت سے زیادہ حساس ہو گئی ہوں۔ کچھ دن معمول کے مطابق گزرنے لگے۔ میں نے اپنے آپ کو گھر کی ذمہ داریوں میں مصروف رکھا۔ شوہر نے بھی دیکھا کہ میرا مزاج قدرے بہتر ہوا ہے، اور انہوں نے مجھے مزید خوش رکھنے کی کوشش کی، لیکن حقیقت ہمیشہ ایک کونے میں چھپی رہتی ہے، اور جب وہ ظاہر ہوتی ہے تو انسان کا سکون، اس کی سمجھ سب بکھر کر رہ جاتے ہیں۔ وہ دوپہر بہت عام سے لگ رہی تھی۔ میں کچن میں سبزی کاٹ رہی تھی اور ریڈیو پر نعت چل رہی تھی۔ فون بجا اور میری نظر جیسے ہی اسکرین پر پڑی، ہاتھ سے چھری گر گئی۔ امی جان! میرا دل دھڑکنے لگا۔ میں نے فوراً کال ریسیو کی۔ امی! دوسری طرف سے صرف سانسوں کی آواز آ رہی تھی، گہری، تیز اور ڈری ہوئی۔ پھر ایک کپ کپاتی لرزتی ہوئی آواز سنائی دی، فاطمہ مجھے لے جاؤ، انیلا مجھے زہر دینا چاہتی ہے، وہ کہتی ہے اب وقت آ گیا ہے۔ میرے منہ سے چیخ نکلتے نکلتے رہ گئی۔ میں نے کپ کپاتے لہجے میں پوچھا، امی کیا کہہ رہی ہیں آپ؟ کہاں ہیں آپ ابھی؟ لیکن اس سے پہلے کہ وہ مزید کچھ کہتی، فون بند ہو چکا تھا۔ میں سانس لینا بھول گئی، میری آنکھیں بے تحاشا پھیل چکی تھیں اور میرے قدموں تلے سے زمین نکل چکی تھی۔ زہر! وقت آ گیا ہے! کیا میں نے واقعی یہ الفاظ سنے تھے؟ میرے اندر ایک ہنگامہ برپا ہو چکا تھا، لیکن اس لمحے ایک عجیب کشمکش نے مجھے آ پکڑا۔ ایک طرف ماں کی لرزتی بے بس آواز تھی جو ایک بار پھر فریاد کر رہی تھی، اور دوسری طرف انیلا بھابھی کا سادہ بے گناہ چہرہ، ان کی بیماری، ان کی سچائی سے بھری آنکھیں۔ میرے ذہن میں ایک ہی جملہ بار بار گونج رہا تھا، فاطمہ مجھے لے جاؤ۔ میں بیڈ پر بیٹھ گئی، فون ہاتھ میں پکڑا، بار بار نمبر ملاتی رہی، لیکن اس بار پھر وہی کہانی، بند فون۔ شوہر کمرے میں داخل ہوئے تو میرے چہرے کی زردی اور آنکھوں کی گھبراہٹ دیکھ کر وہ بھی چونک گئے۔ فاطمہ کیا ہوا؟ تم پھر رو رہی ہو؟ میں نے دھیرے سے ساری بات دہرا دی۔ وہ بھی لمحے بھر کو چپ ہو گئے، پھر میرے قریب بیٹھ کر بولے، اب کی بار اگر تمہاری ماں نے یہ کہا ہے تو یہ محض وہم نہیں ہو سکتا، شاید کوئی بات ہے جو تمہیں سمجھنی چاہیے۔ میں نے بے بسی سے کہا، لیکن بھابھی کی حالت دیکھو، وہ بیمار ہیں، وہ کہہ رہی تھی کہ اماں رات کو اگر کروٹ بھی بدلے تو جاگ جاتی ہیں، کہ کچھ چاہیے تو نہیں، تو پھر ماں ایسا کیوں کہہ رہی ہیں؟ شوہر کا سوال بالکل سیدھا تھا اور اس کے پیچھے ایک تلخ حقیقت چھپی ہوئی تھی۔ میں نے اس سوال کا کوئی جواب نہیں دیا، شاید میرے پاس کوئی جواب تھا ہی نہیں، یا شاید میں جان بوجھ کر کسی نتیجے تک پہنچنے سے گھبرا رہی تھی۔ اس رات نیند نہیں آئی، بستر پر لیٹے لیٹے میں چھت کو گھورتی رہی، جیسے اس پر میرے سوالوں کے جواب لکھے ہوں۔ ماں کے وہ الفاظ جیسے میرے کانوں میں کسی زہر کی طرح گھل رہے تھے، انیلا مجھے زہر دینا چاہتی ہے۔ کیا وہ اپنی ذہنی کیفیت میں کچھ غلط سمجھ بیٹھی، یا کیا واقعی انیلا؟ نہیں، میں نے سر جھٹکا، یہ بات سوچنا بھی مجھے اندر سے کھا رہا تھا۔ صبح فجر کے وقت میں نے سجدے میں جا کر لمبی دعا کی، یا اللہ اگر میری ماں کو واقعی کوئی تکلیف ہے تو مجھے حقیقت دکھا دے، اگر وہ غلط فہمی میں ہے تو مجھے صبر دے، اور اگر کوئی گناہ ہونے والا ہے تو مجھے وقت دے کہ میں انہیں بچا سکوں۔ پھر میں نے خود کو سنبھالنے کی کوشش کی۔ زندگی کو نارمل کرنے کی خواہش نے مجھے روزمرہ کے کاموں میں مصروف رکھا، لیکن دل جانتا تھا کچھ ٹوٹ چکا ہے۔ میں نے خود کو یہ باور کرایا کہ شاید ماں کو کسی نے کچھ کہہ دیا ہو، یا انہوں نے کسی دوا کے ذائقے کو کچھ اور سمجھ لیا ہو۔ میں نے دل کو کہا، فاطمہ تو بیٹی ہے، جذباتی ہو رہی ہے، تھوڑا صبر کر، اللہ سب ٹھیک کرے گا۔ لیکن دل کا ایک گوشہ جانتا تھا یہ آخری فریاد تھی،
اور بعض فریادیں صرف چیخیں نہیں ہوتی، وہ صدا ہوتی ہیں، وقت کے در پر دستک دینے والی۔ اور میں اب بھی بیان کرتی، ماں کی اس آواز کو سن کر خود کو تسلی دے رہی تھی کہ شاید وہ صرف وہم تھا۔ 2 دن گزر گئے مگر ماں کی آواز میرے دل سے نہیں نکلی، وہ آخری فریاد، وہ کپ کپاتی التجا، فاطمہ مجھے لے جاؤ، انیلا مجھے زہر دینا چاہتی ہے۔ یہ الفاظ میری روح پر جیسے کندہ ہو گئے تھے۔ میں نے کئی بار فون ملایا، کئی بار خود کو تسلی دی، کبھی اللہ کے حضور جھکی، کبھی آئینے کے سامنے کھڑی ہو کر خود کو سمجھایا کہ شاید سب وہم ہے، لیکن نہ دل مانا نہ ذہن، دونوں ایک ایسی بے چینی میں ڈوبے ہوئے تھے جس کی کوئی منطق نہ تھی، بس احساس تھا، خالص کربناک، بے نام سا۔ اور پھر وہ صبح آئی جسے میری زندگی کی سیاہ ترین صبح کہا جا سکتا ہے۔ فون بجا، اس بار سکرین پر انیلا بھابھی کا نام چمک رہا تھا۔ دل کی دھڑکن تیز ہوئی، میں نے فوراً کال اٹھائی۔ فاطمہ، ان کی آواز میں نمی، تھکن اور ایک بے حد گہری ویرانی تھی۔ امی نہیں رہی۔ ایک لمحے کے لیے دنیا تھم گئی۔ کیا؟ میں نے ہچکچاتی آواز میں پوچھا، جیسے سنے ہوئے الفاظ کی تصدیق چاہیے ہو۔ فجر کے بعد خاموشی سے نیند میں چلی گئی۔ یہ جملہ میرے اندر ایک زلزلے کی طرح آیا۔ میں کچھ نہ بول سکی، بس ایک چیخ میرے دل میں اٹھی جو میرے حلق سے باہر نہ آ سکی۔ شوہر میرے پاس آ گئے، میں نے ان کی طرف دیکھا اور بس اتنا کہا، مجھے جانا ہے ابھی، فوراً۔ انہوں نے میری حالت دیکھی، کوئی سوال نہ کیا، بس ایک جملہ کہا، تیار ہو جاؤ، میں ٹکٹ کرواتا ہوں۔ وہ اگلے چند گھنٹے جیسے خواب میں گزرے۔ میں نے سوٹ کیس بند کیا، بچوں کو پڑوسن کے پاس چھوڑا اور مکہ سے کراچی کی فلائٹ لی۔ طیارے میں بیٹھ کر میں ساکت تھی، شوہر ہاتھ تھامے بیٹھے تھے، مگر میں کسی اور دنیا میں تھی۔ ماں کی آخری کال، ان کا روتا لہجہ اور وہ زہر والا جملہ، اور اب ان کی خاموش موت۔ مجھے یقین نہیں آ رہا تھا، اتنی جلدی، اتنی خاموشی سے۔ کیا واقعی سب کچھ نارمل تھا یا کچھ ایسا چھپایا گیا جو ابھی سامنے آنا باقی ہے؟ جب گھر پہنچی تو دروازے پر سکوت تھا، جیسے ہر دیوار کچھ بولنا چاہتی ہو مگر الفاظ چھین لیے گئے ہوں۔ بھائی بھی اٹلی سے آ چکے تھے، ان کے چہرے پر تھکن اور غم کے سائے تھے۔ انیلا بھابھی ایک طرف بیٹھی رو رہی تھی، ان کی آنکھیں لال، چہرہ نڈھال اور ہاتھوں میں ماں کی چادر تھی۔ میں اندر داخل ہوئی تو ماں کی میت سفید کفن میں لپٹی، خاموش، بے حس و حرکت سامنے رکھی تھی۔ میرے قدم لڑکھڑا گئے۔ یہ وہی ماں تھی جو 2 دن پہلے زندگی کی بھیک مانگ رہی تھی، جو چاہتی تھی کہ میں انہیں لے جاؤں، جو ڈری ہوئی تھی، سہمی ہوئی تھی، اور آج بالکل خاموش، جیسے زندگی بھر کی اذیتیں ان کی سانسوں کے ساتھ دفن ہو چکی ہوں۔ میں ان کے قریب گئی، 2 زانوں بیٹھ کر ان کے چہرے کو چھوا، ٹھنڈا، پرسکون، لیکن عجیب سا خالی، جیسے کوئی اپنی خاموشی میں چیخ رہا ہو۔ انیلا بھابھی قریب آ گئیں، ان کی ہچکیاں بن چکی تھیں، وہ ماں کے ہاتھ چوم رہی تھیں، چہرہ سہلا رہی تھیں، بار بار کہہ رہی تھیں، امی اٹھے نا، مجھے معاف کر دیں۔ ان کے الفاظ سن کر دل میں ایک بار پھر خلش اٹھی۔ معافی کس بات کی؟ کیوں بار بار ان کے الفاظ میں معافی کا رنگ تھا؟ میں نے خاموشی سے بھائی کی طرف دیکھا، ان کے چہرے پر الجھن کے آثار تھے، وہ بھی انیلا کے رویے کو غور سے دیکھ رہے تھے۔ غسل کی تیاریاں مکمل ہو چکی تھیں، گھر میں قرآن کی تلاوت کی مدھم آواز، رو دینے والے چہرے اور سفید کفن میں لپٹی ماں کی خاموش موجودگی، سب کچھ ایک خاموش ماتم کی صورت اختیار کر چکا تھا۔ بھائی نے نگاہ مجھ پر ڈالی اور سر جھکا کر کہا، فاطمہ، تدفین کا وقت ہو رہا ہے، قبر تیار ہے، ہم میت لے جائیں۔ میں نے گردن جھکائی، جیسے سوچ میں ہوں، لیکن دل میں ایک عجیب سی بے قراری نے جیسے پاؤں جکڑ لیے ہوں۔ دل کہہ رہا تھا کچھ باقی ہے، کوئی بات، کوئی اشارہ، کوئی راز جو ابھی دفن نہیں ہوا۔ اچانک میرے کندھے پر کسی کا ہاتھ پڑا، میں نے مڑ کر دیکھا، ایک پختہ عمر کی عورت جن کی آنکھوں میں نمی اور چہرے پر وہ مانوس شفقت دکھائی دے رہی تھی جسے میں پہچان نہیں پا رہی تھی۔ وہ آگے بڑھی اور نرم لہجے میں بولی، بیٹی، میں تمہاری ماں کی پرانی سہیلی ہوں، ہم نے بچپن ساتھ گزارا۔ میں نے احترام سے سر ہلایا، مگر ان کے چہرے پر سنجیدگی کی ایک لہر تھی جو مجھے پریشان کر گئی۔ وہ تھوڑا جھک کر بولی، تدفین سے 2 دن پہلے جب میں اماں سے ملنے آئی تھی،
انہوں نے میرے ہاتھ تھام کر بہت خاموشی سے ایک بات کہی۔ کیا؟ میں نے فوری دریافت کیا، دل دھڑکنے لگا۔ کہا، اگر فاطمہ آئے تو اسے میرا پیغام دینا، میرا کفن دفنانے سے پہلے ایک بار کھول کر دیکھ لے، بس ایک بار وہ سچ جان لے گی۔ میرے وجود میں جیسے بجلی دوڑ گئی۔ کفن دیکھنا؟ ہاں بیٹی، تمہاری ماں بہت پریشان تھی، ان کی آنکھوں میں کچھ کہنے کی طلب تھی، لیکن شاید وقت نے مہلت نہ دی۔ میں چند لمحے خاموش رہی، الفاظ میرے گلے میں اٹکنے لگے۔ اس فریاد کی باز گشت جو 2 دن پہلے میرے کانوں میں گونجی تھی پھر سے تازہ ہو گئی۔ فاطمہ، مجھے لے جاؤ، انیلا مجھے زہر دینا چاہتی ہے۔ بھائی کی آواز آئی، فاطمہ ہمیں جانا ہے۔ کیا ہوا؟ میں نے خود کو سنبھالتے ہوئے آہستہ مگر مضبوط لہجے میں کہا، بھائی، مجھے اماں کا کفن کھولنا ہے۔ پورا کمرہ جیسے چند لمحے کے لیے ساکت ہو گیا۔ بھائی نے حیرت سے پوچھا، کیا؟ یہ کیا بات ہے؟ میں نے ان کی طرف دیکھا اور کہا، امی نے اپنی سہیلی کے ذریعے مجھے پیغام بھیجا ہے۔ وہ چاہتی تھی کہ میں کچھ دیکھوں، کچھ جانوں جو شاید زبان سے نہ کہہ سکیں۔ فاطمہ، ایسے وقت میں بھائی اب الجھ گئے تھے۔ ابھی میں وضاحت دینے ہی والی تھی کہ انیلا بھابھی آگے بڑھی، چہرے پر حیرت اور الجھن کے ملی جلی کیفیت لیے۔ بولی، نہیں، یہ سب ٹھیک نہیں ہے، ماں جی بہت نیک تھی، کفن کھول کر ان کی عزت کو تکلیف نہ دو۔ میں نے بھابھی کی طرف دیکھا، ان کی آنکھوں میں اضطراب تھا، چہرے پر بے چینی، کچھ ایسا جو پہلے نظر نہیں آیا تھا۔ میں خاموشی سے ان کے قریب گئی، نرمی سے کہا، بھابھی، یہ میرا حق ہے، میں صرف ماں کے کہنے پر کر رہی ہوں، اگر کچھ نہیں ہوا تو ہم سب سکون سے دفنا دیں گے۔ وہ پیچھے ہٹ گئیں، لیکن ان کے لب ہلنے لگے تھے، جیسے اندر کچھ ہل رہا ہو، جیسے کوئی طوفان دبایا جا رہا ہو۔ میں نے بھائی کی اجازت کے بغیر ہی ماں کے کفن کا وہ حصہ آہستہ سے ہٹایا جس کے بارے میں سہیلی نے اشارہ دیا تھا۔ دل کی دھڑکنیں تھم چکی تھیں، آنکھیں پلکیں جھپکانا بھول گئی تھیں۔ جیسے ہی میں نے کپڑے کو پیچھے کیا، میرا جسم لرز گیا۔ ماں کے پیٹ کے دائیں جانب تازہ ٹانکوں کے نشان تھے، جلد پر معمولی خراشیں اور سرخ دھاگے ابھی بھی واضح تھے، زخم جیسے ابھی بھرے نہ ہوں۔ میں پیچھے ہٹی، سانس تیز ہو گئی، آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئیں۔ بھائی نے لپک کر آگے بڑھ کر زخم کو دیکھا اور ان کا منہ بھی حیرت سے کھلا رہ گیا۔ یہ کیا ہے؟ میں نے لرزتی آواز میں کہا۔ یہی وہ بات تھی جو اماں کہنا چاہ رہی تھی۔ کمرے میں سناٹا چھا گیا۔ انیلا بھابھی دیوار کے ساتھ لگ کر کھڑی ہو گئی، رنگ اڑ چکا تھا، ان کے لب کپ کپا رہے تھے۔ بھائی نے غصے سے ان کی طرف دیکھا۔ انیلا، یہ کیا ہے؟ وہ ساکت رہیں، آنکھیں جھکی ہوئی، لیکن جسم سے پسینہ بہہ رہا تھا، اور میں بس ساکت کھڑی تھی۔ ماں کی خاموشی آج چیخ بن چکی تھی، وہ چیخ جو 2 دن پہلے صرف میں سن پائی تھی، اب سب کو سنائی دے رہی تھی۔ میں نے دل ہی دل میں کہا، امی میں آ گئی ہوں، اور اب سچ چھپنے نہیں دوں گی۔ کفن کے نیچے جو منظر تھا وہ میری زندگی کا سب سے ہولناک انکشاف تھا۔ ماں کے جسم پر وہ نشان، وہ تازہ ٹانکے، جیسے کسی نے ان کے جسم کو چیر کر خاموشی سے کچھ چرا لیا ہو۔ یہ وہ منظر تھا جو نہ صرف آنکھوں کے سامنے تھا بلکہ روح میں پیوست ہو چکا تھا۔ میری سانس جیسے بند ہونے لگی تھی، جسم سن ہو گیا تھا، اور پھر ایک دھند چھا گئی، میں سیدھا زمین پر جا گری۔ بھائی نے مجھے سنبھالا، آنکھیں کھولی تو چہرے پر آنسو تھے، دل میں درد۔ میں نے سیدھے بیٹھ کر پھر وہی منظر دیکھا، ماں کا وجود جو اب محض ایک جسم رہ گیا تھا، اور اس پر وہ زخم جیسے ان کی چیخوں کا نشان ہو۔ یہ کیا ہے؟ بھائی کی آواز کپ کپاتی ہوئی فضا میں گونجی۔ کوئی جواب نہ آیا۔ انیلا دیوار کے ساتھ ٹیک لگائی کھڑی تھی، چہرہ پیلا پڑ چکا تھا، ہونٹ خشک، آنکھوں میں نمی اور خوف۔ ان کی خاموشی خود ایک گواہی بن چکی تھی۔ بھائی تیزی سے ان کی طرف بڑھے، آواز بلند ہوئی، انیلا جواب دو، یہ ماں کے جسم پر زخم کیسے؟ ان کی ٹانگیں لرزنے لگیں، وہ دھیرے سے نیچے بیٹھ گئیں۔ پھر وہ پہلی بار روتے ہوئے بولی، میں مجرم ہوں، ہاں میں نے یہ کیا۔ ایک لمحے کو جیسے پورا کمرہ ساکت ہو گیا، میرے گردے فیل ہو گئے تھے۔ انیلا بولتی گئی، ڈاکٹرز نے کہا تھا کوئی قریبی رشتہ دار چاہیے جو گردہ دے سکے۔ تمہاری ماں، ان کے تمام ٹیسٹ کروائے تھے، ایک گردہ مکمل صحت مند تھا،
میری آنکھوں سے آنسو بہنے لگے، لیکن زبان جیسے پتھر کی ہو گئی تھی۔ میں نے اماں کو کچھ نہیں بتایا، بس دوا کے نام پر وہ چیزیں دیتی رہی جو ان کے گردے کو مضبوط رکھیں۔ وہ کبھی شک نہ کرتی، مجھے اپنی بیٹی سمجھتی تھی۔ بھائی نے دھاڑ ماری، تو تم نے انہیں دھوکہ دیا، ماں جیسے رشتے کے ساتھ ان کا اعتماد، ان کی محبت، سب کچھ بیچ ڈالا۔ انیلا کی ہچکیاں بند گئیں۔ میری زندگی بچ سکتی تھی، صرف وہی ایک امید تھی، اور میں کمزور پڑ گئی۔ ڈاکٹر نے جب کہا کہ ماں کے گردے کے مطابقت مکمل ہے، تو میں نے چپ چاپ ہسپتال لے جا کر آپریشن کروا دیا۔ میں آگے بڑھی، دل میں طوفان تھا۔ امی نے تمہیں ماں کی جگہ دی اور تم نے ان کا جسم چیر کر اپنی سانسیں خرید لی۔ وہ زمین پر گر کر روتی رہی۔ میں نہیں چاہتی تھی ایسا ہو، میں مجبور تھی۔ مجھے لگا وہ بوڑھی ہیں، زیادہ دیر نہیں جئیں گی، ان کا گردہ میری زندگی بچا لے گا۔ میں شرمندہ ہوں فاطمہ، بہت شرمندہ ہوں۔ میں نے ماں کا چہرہ دیکھا جو اب بھی ویسا ہی پرسکون تھا، جیسے سب کچھ جان کر بھی خاموشی سے معاف کر چکا ہو۔ لیکن میرا دل وہ ماں کی چیخیں سن چکا تھا، وہ آخری کال، وہ مجھے بچا لو، وہ زہر والی بات، اب سب واضح ہو چکا تھا۔ بھائی دیوار سے لگ کر کھڑے ہو گئے، دونوں ہاتھ سر پر، اور صرف اتنا کہا، ایک گردے کی قیمت ماں کی زندگی تھی، اور تم نے وہ قیمت خاموشی سے وصول کر لی۔ کمرے کی فضا سانس لینے کے قابل نہ رہی۔ ماں کا چہرہ جیسے کہہ رہا ہو، فاطمہ، سچ تم نے دیکھ لیا، اب فیصلہ تم پر ہے۔ میں نے کفن دوبارہ ڈھانپا، دل میں ایک عجیب ٹھنڈک اور جلتا ہوا دکھ اکٹھا تھا۔ میں جانتی تھی ماں اب بول نہیں سکتی، لیکن ان کا جسم، ان کا زخم سب کچھ کہہ چکا تھا، سچ سامنے آ چکا تھا، اور اب خاموشی بھی گناہ کے برابر لگ رہی تھی۔ انیلا کی سسکیاں ابھی تک کمرے میں گونج رہی تھیں۔ وہ بار بار اپنے ہاتھ جوڑتی، فرش پر سر رکھ کر روتی، اور خود کو معاف کرنے کی درخواست کرتی جا رہی تھی، لیکن اس کی آواز میں جو دکھ تھا وہ سچ کا بوجھ تھا، ایک ایسا سچ جسے اس نے برسوں چھپایا، اور اب وہ سچ ہم سب کے سامنے ننگا کھڑا تھا۔ بھائی کے چہرے پر وہی کیفیت تھی جو کسی کو دھوکہ ملنے کے بعد ہوتی ہے۔ ایک طرف ماں کی لاش تھی، اور دوسری طرف ان کی بیوی، جسے وہ برسوں سے ماں کے برابر مانتے آئے تھے۔ اور تمہیں ذرا شرم نہیں آئی؟ بھائی دھاڑ مار کر بولے، ایک ماں جو تمہیں بیٹی مانتی رہی، تم نے اس کے جسم سے اس کا سکون چرا لیا۔ انیلا گھٹنوں کے بل بیٹھ کر رو رہی تھی۔ میں موت کے دہانے پر کھڑی تھی۔ مجھے لگا اگر میں بچ گئی تو اماں سے معافی مانگ لوں گی، لیکن مجھے یہ اندازہ نہیں تھا کہ انہیں زخم صرف جسم میں نہیں، روح میں بھی لگے گا۔ میں نے اس کی طرف دیکھا، انہوں نے مرنے سے پہلے مجھے کال کی تھی، خوف زدہ کپ کپاتی ہوئی کہہ رہی تھی کہ تم انہیں زہر دینا چاہتی ہو، کیا تم نے ایسا کچھ کہا تھا؟ نہیں، انہوں نے کچھ سن لیا ہو، یا میرے انداز میں کچھ ایسا دیکھ لیا ہو۔ میں حقیقت چھپانا چاہ رہی تھی، لیکن اماں ماں تھی، سب محسوس کر گئی ہوں گی۔ بھائی نے کرسی سے ٹیک لگائی، چہرہ دونوں ہاتھوں میں چھپا لیا۔ چند لمحے بعد وہ آہستہ سے بولے، قانونی طور پر تم نے جرم کیا ہے، اور اس کی سزا بھی ہے۔ میں خود کو پیش کرنے کے لیے تیار ہوں۔ انیلا نے روتے ہوئے کہا، بس آپ لوگ مجھے معاف کر دیں۔ میرے دل میں ایک طوفان برپا تھا۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میں اس عورت کو کیا نام دوں، مجرم، بے بس، یا محض ایک عورت جو موت سے ڈر گئی تھی، اور اس نے زندگی خریدنے کے لیے ماں کی خاموشی کو استعمال کر لیا۔ میں نے ماں کے چہرے کو دوبارہ کھولا، وہ ویسا ہی تھا، پرسکون، جیسے سب کچھ جان کر بھی خاموشی اختیار کر لی ہو، جیسے کسی کو معاف کرنا ان کے مزاج میں شامل تھا۔ میں نے دل میں سوچا، امی، آپ نے شاید مرنے سے پہلے ہی سب کچھ معاف کر دیا ہو، لیکن کیا میں وہ بیٹی بن سکتی ہوں جو آپ جیسی وسعت دل رکھتی ہو؟ کمرے میں خاموشی چھا گئی۔ انیلا فرش پر بیٹھی چپ چاپ ٹکی ہوئی نظروں سے بس دروازے کو دیکھ رہی تھی، جیسے ہر لمحہ اس کے لیے سزا کی چاپ بن کر آ رہا ہو۔ بھائی نے میری طرف دیکھا، آنکھوں میں ایک سوال تھا، کیا ہم اسے معاف کر سکتے ہیں؟ میرے لبوں پر تھر تھراہٹ تھی۔ امی نے تو شاید دل سے سب کچھ معاف کر دیا ہو، لیکن سچ یہ ہے کہ ان کی زندگی کے آخری دن اذیت، خوف اور بے بسی میں گزرے۔ وہ جو دعائیں دیتی تھیں خود فریاد بن گئیں، ان کے اعتماد کو کچلا گیا، ان کے جسم کو زخم دیا گیا، ان کی بیٹی کچھ نہ کر سکی۔ میں نے کفن دوبارہ لپیٹا اور ایک آخری نظر ماں کے چہرے پر ڈال کر دل میں دعا کی،
یا اللہ میری ماں کو ان تمام دردوں کا بدلہ جنت میں دے دینا جنہیں وہ خاموشی سے سہتی رہی۔ اور پھر میں نے انیلا کی طرف دیکھا جو اب مکمل خاموش ہو چکی تھی، آنسو سوکھ چکے تھے اور چہرے پر موت جیسا سناٹا چھا چکا تھا۔ ماں کی محبت سے بڑا کوئی رشتہ نہیں، مگر دھوکے سے لیا گیا گردہ صرف جسم نہیں رشتہ بھی مار دیتا ہے۔ کہانی ختم ہوئی، مگر دل کا بوجھ شاید کبھی نہ ہٹ سکے گا۔